امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے مولانا آپ ہمیں بتا دیجئے کہ قرآن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مختصر بھی ہے، قرآن طویل بھی ہے، قرآن بڑا بھی ہے، قرآن چھوٹا بھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھنے والے نے، سائل نے کہا آپ نے کیسی الجھن میں ہمیں ڈال دیا، ایک چیز یا تو بڑی ہو سکتی ہے یا چھوٹی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز بڑی بھی ہو کوئی چیز چھوٹی بھی ہو۔ آپ علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ قرآن مختصر اتنا ہے کہ ایک 9 سال کا چھوٹا بچہ، ایک 10 سال کا ذرا سا بچہ اسے اپنے ذہن میں سما لیتا ہے، اسے اپنے سینوں میں داخل کر لیتا ہے۔ اور قرآن بڑا اتنا ہے کہ بڑے بڑے محدثوں نے قرآن کے سمندر میں علوم قرآن میں غوطہ ہوئے لیکن قرآن کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ اس قرآن کو مٹانے کی بارہا کوشش کی گئی، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن بکھر کر تو آیا ہے لیکن آ کر کے ایسا سورا ہے کہ اب قیامت تک کوئی طاقت اسے جدا نہیں کر سکتی۔ وائسرائے برطانیہ نے 3 لاکھ کی فوج لگائی، 6 مہینے کا وقت دیا کہ جاؤ بر صغیر سے قرآن کو ختم کر کے آؤ۔ اس کی فوج نے جہاں قرآن کا نسخہ ملا، جہاں قرآن تختی پر لکھا ہوا ملا، جہاں قرآن پتوں پر لکھا ہوا ملا، سب کو جلا دیا، سب کو نظر آتش کر دیا اور جا کر کے 6 مہینے میں یہ رپورٹ دی اپنے چیف کو کہ ہم نے بر صغیر سے قرآن کو مٹا دیا ہے، اب بر صغیر میں قرآن کا نام و نشان نہیں بچا ہے، اب بر صغیر میں کوئی قرآن نہیں رہا ہے۔ وائسرائے برطانیہ جانچ کے لیے بر صغیر میں تشریف لایا، آ کر کے جب ایک محلے کے ایک گاؤں میں ایک کچے مکان سے ایک کچی گلی سے گزر رہا تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی، اس کے حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو 3 لاکھ کی فوج لگائی تھی، میں نے تو 6 مہینے کا وقت دیا تھا، میں نے تو قرآن کو ختم کرنے کا مکمل پلان کیا تھا، یہ کیا ہوا؟ قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ جا کر کے دیکھا، فوج کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے، تم تو کہہ رہے تھے کہ قرآن کے سارے نسخے جلا دیے، قرآن کو نظر آتش کر دیا، اب کون ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے؟ اندر جا کر کے دیکھتے ہیں میرے بھائیو، عبرت کا واقعہ ہے، ایک 10 سال کا نابینا بچہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ خود اپنے قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اندلس کے اندر یہی واقعہ پیش آیا، قرآن کو نظر آتش کر دیا گیا، قرآنی نسخوں کو جلا دیا گیا۔ وہاں کی ماؤں نے اپنے بچوں کو قبرستانوں کے اندر پڑھایا ہے، قبرستانوں کے اندر تہخانے بنوائے گئے، وہاں کسی عالم کو بٹھا دیا گیا۔ مائیں یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا، اندر وہ پڑھتے تھے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ مدارس موجود ہے، مکاتب موجود ہے، آپ کا یہ بڑا مدرسہ ہے لیکن تعلیم نہیں، ہم نے قرآن کو بھلا دیا۔ آج قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے رہ گیا ہے، قرآن تعویذ بنانے کے لیے رہ گیا ہے، قرآن حریر اور ریشم کے جزدان میں سجا کر کے بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے رہ گیا ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن حریر اور ریشم کے جزدان میں سجا کر کے طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن کے مقصد کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، کہا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت بن کر کے آیا تھا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ اگر اپنے بیٹوں کی، آپ اگر اپنی عزت چاہتے ہیں تو عزت قرآن سے وابستگی میں ہے۔ خلیفہ مامون نے ایک استاد کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ میرے بچے کو تعلیم سکھاؤ، میرے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ ایک نگراں کو مقرر کیا کہ تم دیکھنا ہے مولوی سکھاتا کیسا ہے، تم دیکھنا ہے مولوی پڑھاتا کیسا ہے۔ وہ پڑھا رہے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ مامون کے دونوں شہزادے، مامون کے دونوں بیٹے، وقت کے بادشاہ کے دونوں بیٹے جھگڑ پڑے۔ کس بات پر جھگڑ پڑے جان کر حیرانی ہوگی کہ آج مولانا کی چپل میں سیدھی کروں گا، آج مولانا کی جوتیوں کو میں اٹھاؤں گا۔ جب اس نگراں نے واقعہ دیکھا، بادشاہ کو جا کر کے بتایا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو بادشاہ نے اگلے دن ایک میٹنگ بلائی اور سب کو اس میں بٹھایا اور کہا کہ مولانا آج آپ ہمیں بتائیں کہ اس سرزمین پر موجودہ وقت میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو بادشاہ سے مولانا نے یہی کہا کہ آپ عادل بادشاہ ہیں، آپ نمازی بادشاہ ہیں، آپ قرآن پڑھنے والے بادشاہ ہیں، آپ اس سرزمین پر فی الحال کے وقت میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔
بادشاہ نے وزراء کے سامنے، بادشاہ نے وکیلوں کے سامنے، بادشاہ نے فوجیوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج اس مولوی سے زیادہ باعزت کوئی نہیں، میرے دونوں شہزادے میری چپل اٹھانے کے لیے کبھی آپس میں نہیں لڑے، یہ قرآن پڑھانے والے استاد ہیں، ان کے لیے ہونے والے بادشاہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ان کی جوتیاں میں سیدھی کروں گا۔ کیا آپ اپنے بچوں کو باعزت بنانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو عزت دار بنانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب سورج زمین سے قریب ہو جائے، جب لوگ گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو، اللہ رب العزت اس وقت میں کہیں گے کہ اے جبرائیل آج اعلان کرو، آج حفاظ کو بلاؤ، آج مولویوں کو بلاؤ، آج مؤذنوں کو بلاؤ، آج قرآن پڑھنے والوں کو بلاؤ اور کہو کہ تمہیں آج دھوپ میں مرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں آج پسینوں میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں، تم نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، تم نے تراویح پڑھائی تھی، تم نے اذانیں دی تھی، تم نے امامت کرائی تھی، آج آؤ، آج عرش کا سایہ تمہارے لیے ہے۔ دھوپ میں وہ مرے جو قرآن سے دور تھے، پسینوں میں وہ ڈوبے جنہوں نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا۔ یاد رکھو وہاں ڈاکٹروں کو نہیں بلایا جائے گا، وہاں انجینئروں کو نہیں بلایا جائے گا۔ میں نہیں کہتا آپ ڈاکٹر نہ بنے، میں نہیں کہتا آپ انجینئر نہ بنے، لیکن آپ پہلے قرآن پڑھے۔